یہ مایوسی کیسی، تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اللہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ جو ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھال لیتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اس سے مانگی گئی ہوں۔ وہ ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو تکلیف میں صرف اس کے سامنے کیے گئے ہوں۔ وہ سب دیکھنے اور جاننے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ بس تم ذرا سی دیری پر دل چھوٹا نہ کرنا، مایوس مت ہونا۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک خوبصورت تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ دل بے چین ہونے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہیں تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا اور اپنا کرم کرتا رہے گا۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد قبول ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہیں سنی، اللہ نے سب سنا تھا، لیکن جواب دینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کب کی قبول ہو چکی تھی۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جس طرح بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے بھی واقف ہے۔ بس تم کامل یقین کے ساتھ مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
تم نے دعا مانگی لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یہی التجاؤں کا جواب ہے، یہی اللہ کا جواب ہے، کیونکہ وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تمہیں بس بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس سے تڑپ کر مانگنا اس سے بہت اچھا لگتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک کبھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا ہی اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیر کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سٹنے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے وسوسے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اور وہ ممکن کرنا چاہتا ہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے، تاکہ ہمیں جب وہ نعمت ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہذا مایوس نہ ہوا کریں، منزل کا سکون اور راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیف نعمتوں میں بدل جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جوڑ دیے جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور کھوئے ہوئے واپس مل جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تک دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا، ہمیں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کریں، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی، یہ کبھی تمہیں ہارنے نہیں دے گی۔ اس ہتھیار کو بغیر کسی شک کے استعمال کرتے رہو، پھر تم دیکھو گے ایک روز تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہتے ہوگے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی
اذیت نہیں دے گا جب تک تم یقین نہیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتبار کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان سے راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی اس طوفان سے بچا لے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔